ڈاکٹر طارق فضل صاحب، آپ کی طرف سے ایک بیان کل پرسوں آیا، پہلے اسی سے سٹارٹ کر لیں کہ 8 فروری تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ جی ملک صاحب، اس بیان کو بالکل ہی سیاق و سباق سے ہٹ کے اور بڑا تروڑ مروڑ کے اس ایک جملے کو جو ہے وہ سوشل میڈیا نے پک کیا ہے۔ بنیادی طور پہ 8 فروری کا جو نام ہے وہ بھی جن اینکر کے ساتھ میں اس پروگرام میں تھا انہوں نے لیا تھا کہ یہ دن احتجاج کے لیے مختص لیکن کیا آپ ہے۔ نے جواب میں کہا کہ ہاں 8 فروری تک۔ جی میں آتا ہوں، میں اسی پہ آتا ہوں، میں کہا سٹارٹ وہ وہاں سے ہوا، میں شارٹ کروں گا ایسے۔ وہ 8 فروری کا دن انہوں نے پک کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی ملاقاتوں کے حوالے سے، تو میں نے یہ بات کی، میں نے کہا دیکھیں جو میں تو کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیل کسی بھی سیاسی جماعت کا ہیڈ کوارٹر نہیں ہوتی کہ وہاں سیاسی سرگرمیاں ہوں۔ عمران خان اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہاں ان سے ملاقاتیں ہوں اور اس کے بعد سیاسی پیغام وہاں سے باہر جائیں، اور اس میں زیادہ تر جو بیانیہ ہوتی ہے وہ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ ہے، وہ ریاست کے خلاف بیان ہوتا ہے۔ ان کی ٹویٹس آپ دیکھیں، ریاست کے جو ادارے ان کے سربراہوں کے خلاف ٹویٹس آ رہی ہیں، عمران خان کے بیانات آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ایسے تو نہیں چل سکتا۔ انہوں نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اگر وہ یہ جاری رکھیں گے اور 8 فروری تک پھر یہی اگر کریں گے پھر ان کی ملاقات نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا جی ایسے ہی ہے۔ تو یہ اس کانٹیکسٹ میں تھا، ورنہ کوئی بھی ملاقات کسی کی نہ تو خواہش سے رک سکتی ہے جیل میں اور نہ کسی کی خواہش سے ہو سکتی ہے۔ نہیں، ابھی تو خواہش سے رکی ہوئی ہے، آپ لوگوں کی خواہش سے رکی ہوئی ہے۔ قواعد اور ضوابط ہیں، اور ہمارے جب لیڈر جیل میں تھے تو ان کی ملاقاتیں بھی قواعد اور ضوابط کے تحت ہوتی تھیں، کبھی رک بھی جاتی تھی، کبھی ہوتی بھی رہی ہیں۔ باقی عمران خان صاحب اگر اپنی ملاقاتوں کو نان پولیٹیکل رکھیں اور جیل سے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی جو کمپین ہے اور جو پالیٹکس ہے، جیسے میں نے لفظ استعمال کیا کہ پولیٹیکل ہیڈ کوارٹر، وہ تو جیل نہیں ہوتی، یہ تو سارے مانتے ہیں اس بات کو۔ نواز شریف بھی جیل میں سیاسی ملاقاتیں کرتے تھے، شہباز شریف بھی کرتے تھے۔ مجھے ایک پریس کانفرنس بتا دیں کہ نواز شریف صاحب سے باہر نکل کے ہم نے کہا ہو جناب کہ اب یہ پارٹی پالیسی یہ ہے، پالیٹکس یہ ہے، سیاست یہ ہے۔ انہوں نے کبھی بھی وہاں بیٹھ کے سیاسی ملاقاتیں اور پارٹی کو ساری لیڈ فیصلہ کرنا، سازی جیل کے اندر وہی کرتے تھے، آپ لوگ بااختیار نہیں تھے، سارے فیصلے وہی نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں فیصلے کرنا ایک اور بات ہے، لیکن میں نے سیاست کی بات کی ہے۔ سیاست ہی کرتے تھے اور کیا کرتے تھے، آپ ہاکی اگر کھیلتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے پارٹی کے پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملاقاتیں کریں اور اس کے بعد انگیجمنٹ ساری اس بنیاد کے اوپر ہو، اور پھر نواز شریف صاحب کی ملک صاحب وہ مثال بھی دیں نا کہ جب وہ سزا تھی انہیں ہوئی تھی تو انہوں نے سینٹ کے ٹکٹ کے فیصلے کیے تھے اپنی پارٹی کے، پی ایم ایل این کے، اور وہ اوپن کر دیے گئے تھے، ٹکٹ سارے کینسل کر دیے گئے تھے۔ کینسل کر دیے گئے تھے۔ تو وہ فیصلہ درست تھا؟ یہ آپ بتائیں نا۔ غلط تھا، آپ کہتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، کہیں غلط تھا، تب بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے۔ ابھی آپ نے پی ٹی آئی والوں کو انڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے، وہ غلط ہے، بھٹو سے وہ بھی لے کے کہیے غلط ہے۔ آج تک کتنے فیصلے ایسے ہیں جو کویشچنیبل ہیں۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ تو خود سپریم کورٹ نے نل اینڈ وائڈ کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے بلے کا نشان جو آپ نے کیا ہوا ہے وہ اس کا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، میں نے تو آرڈر ہی نہیں کیا۔ یہ انہوں نے تب کہا جب الیکشن ہو گیا تھا، ابھی تک وہ انڈیپینڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے۔ نہیں تو انہیں اپلائی کرنا چاہیے نا۔ آپ کو بڑا سوٹ کرتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں اپلائی کرنا چاہیے۔ وہ شوکت صاحب آپ کے قاضی پروگرام میں آئے فائز ہوئے عیسیٰ ہیں، صاحب کو وہ ان کے تاریخ میں فیصلے نا کو لے کے یہ الیکشن کمیشن جائیں، انہیں کہیں کہ جی یہ تو سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے، ان کا نشان بحال ہو جائے گا۔ وہ الیکشن کمیشن جو موجودہ صورتحال ہے نا، وہ تو الیکشن ہی نہیں ان کا مانتا، پارٹی نہیں مانتا ان کو، باقی تو چیزیں چھوڑ دیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کا بھی نام تاریخ میں نا موٹے سے ایک کتبے کے اندر لکھا جائے گا اس فیصلے کے اوپر، کبھی بھولے گی نہیں تاریخ ان کو، دنیا کی جوڈیشل ہسٹری بھی نہیں بھولے گی اور پاکستانی ریاست بھی نہیں بھولے گی۔ کئی ایسے نام ہیں اور وہ اپنے پاکستان کے مختلف شعبوں میں ہیں کہ جو آپ کی بات صحیح ہے کہ جو یاد رکھے جائیں گے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نام اچھے لفظوں میں لکھے، اچھے الفاظ میں۔